السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکچمتا پریکشا دینے والے اساتذہ اکرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم غزل کے سلسلے میں بات کرنے والے ہیں۔ مبارک عظیم آبادی کی غزل کا خلاصہ بھی بتایا جائے گا اور پھر آبجیکٹیو کوسچن آنسر بتائے جائیں گے، یعنی معروضی سوالات و جوابات بتائے جائیں گے، اور غزل کے بارے میں مختصراً آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز اور دیگر ویڈیوز جو آپ کے لیے مفید ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل کہاں سے نکلا ہے؟ تو غزل عربی قصیدے کی تشبیب سے ماخوذ ہے۔ غزل عربی قصیدے کی تشبیب سے ماخوذ ہے، اور تشبیب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے معنی جوانی کے ہوتا ہے۔ عربی میں شباب یا تشبیب جوانی کو کہتے ہیں۔ تو غزل کے اندر بھی جوانی یا جوانی کے جذبات موجود ہوتے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جوانی کے جذبات میں کیا ہوتا ہے؟ حسن و عشق کی کیفیات شامل ہوتی ہے۔ یعنی جوانی کا جب عالم ہوتا ہے تو اس میں انسان حسن و عشق کی ہی زیادہ تر باتیں کیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ فارسی اور اردو کی جو غزلیں ہیں اس میں حسن اور عشق کی باتیں زیادہ تر ہوتی رہی، اس کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ لیکن دور حاضر میں، موجودہ زمانہ میں، غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں حیات اور کائنات کے مختلف مسائل سمیٹے جا سکتے ہیں۔ یعنی غزل کے موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں رہ گئی ہے۔ غزل کی شکل یا حیت مقرر ہے، اس میں ابھی تک کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی کوئی بدلاؤ اس میں نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا شعر، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، مطلع کہلاتا ہے۔ کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں، ایسی صورت میں دوسرے مطلع کو مطلع ثانی یا حسن مطلع کہتے ہیں، اور تیسرے مطلع کو مطلع ثالث کہا جاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ مبارک عظیم آبادی کی شامل نصاب دو غزلوں کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے، یعنی یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قدیم وضع کے شاعر ہیں، اور ان کا شعری انداز بھی روایتی ہی ہے، یعنی جو رواج چل رہا ہے، رسم چل رہا ہے، اسی کے مطابق ان کا انداز بھی ہے۔ حسن و عشق کی مختلف کیفیات کو انہوں نے بڑی شوخی اور بے باکی کے ساتھ شعری پیکر عطا کیا ہے۔ یعنی حسن و عشق کی جو الگ الگ کیفیت ہے، حالت ہے، اس کو انہوں نے بڑی شوخی اور بے باکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ ان کا یہ کلام جملہ شعری محاسن سے مزین ہے، یعنی شعر کی جتنی بھی خوبصورتی ہیں اس سے کیا ہے؟ وہ مزین ہے، اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ انداز بیاں سادہ مگر اثر انگیز ہے۔ ان کا انداز بیاں کیا ہے؟ سادہ ہے لیکن اس کے اندر اثر ہے، اس سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ زبان صاف، سادہ، سہل اور عام فہم ہے، بلکہ شعر میں سلاست اور روانی ہے۔ خیالات کا ذریعہ ترسیل ایسا ہے کہ بات شاعر کے دل سے نکلتی ہے اور قاری کے دل میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ان اشعار کو دیکھیے۔ گر گئے افسوس کس کس کی نظر سے کیا کہیں، گر گئے افسوس کس کس کی نظر سے کیا کہیں، ہم ہوئے کیا کیا خجل اس چشم تر سے کیا کہیں، یوں بھی کہتا ہے کسی سے کوئی اپنا حال زار، یوں بھی کہتا ہے کسی سے کوئی اپنا حال زار، آپ تو سنتے نہیں دیوار و در سے کیا کہیں، سن رہے ہیں ناصح نافہم کی ہمدم بخود، سن رہے ہیں ناصح نافہم کی ہمدم بخود، کہہ رہا ہے ہم سے کیا اس بے خبر سے کیا کہیں، درد مندان محبت کا یہ کیا جانے علاج، درد مندان محبت کا یہ کیا جانے علاج، چارہ گر کی کیا سنیں ہم چارہ گر سے کیا کہیں، ہر قدم پر خوش جمالوں میں مبارک ہم لٹے، ہر قدم پر خوش جمالوں میں مبارک ہم لٹے، کیسی کیسی صورتیں گزری نظر سے کیا کہیں۔
کیسی کیسی صورتیں گزری نظر سے کیا کہیں. تو جیسا کہ یہ عشقیہ اشعار مبارک عظیم آبادی کا ہے اور ٹاپک کیا ہے؟ غزل ہے اور اس کے شاعر مبارک عظیم آبادی ہے. اور آپ کے سامنے معروضی سوالات و جوابات یعنی آبجیکٹیو کوسچن آنسر پیش کیے جا رہے ہیں. اور پہلا سوال آنے والا ہے. تو پہلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1869 عیسوی میں ہوئی. مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش دربھنگا میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ دربھنگا ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی. اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کس بزرگ سے بیعت تھے؟ کس بزرگ سے بیعت تھے؟ تو اس کا جواب ہے شاہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ کس مشہور بزرگ سے ملتا ہے؟ کس مشہور بزرگ سے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے. اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو ان کے والد کا نام فدا حسین وامق تھا. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ فدا حسین وامق. اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ یعنی اردو میں شاعری تو کرتے ہی تھے اور ساتھ میں یہ فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے. فارسی کے بھی مبارک عظیم آبادی شاعر تھے. اگلا سوال ہے فارسی شاعری میں مبارک کس سے اصلاح لیتے تھے؟ جب یہ فارسی شاعری کیا کرتے تھے تو اس کی اصلاح عبدالحمید پریشان کیا کرتے تھے. عبدالحمید ان کے فارسی کے استاد تھے. اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام بتائیے. تو ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس کا نام جلوۂ داغ ہے. کیا نام ہے؟ جلوۂ داغ. اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کا مجموعہ یعنی مجموعہ کلام جلوۂ داغ کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1951 عیسوی. 1951 عیسوی میں ان کا مجموعہ کلام جلوۂ داغ شائع ہوا. اگلا سوال ہے جلوۂ داغ کس کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے مبارک عظیم آبادی. مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ جلوۂ داغ. جلوۂ داغ. سوال ہے داغ کے رنگ کے علاوہ مبارک کے کلام پر کون سا رنگ پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تصوف. تصوف کا رنگ مبارک کے کلام پہ پایا جاتا تھا. اگلا سوال ہے حیدرآباد کے سفر میں مبارک کس کے یہاں قیام پذیر ہوئے یعنی ٹھہرے؟ کس کے یہاں ٹھہرے؟ تو اس کا جواب ہے سر عبدالعزیز. حیدرآباد کا جب ان کا سفر ہوا تو سر عبدالعزیز کے یہاں یہ ٹھہرے یا قیام کیا. اگلا سوال ہے غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب ہے قصیدہ. اگلا سوال ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو غیر مردف کہا جاتا ہے. غیر مردف اس غزل کو کہتے ہیں جس میں ردیف نہ ہو. اگلا سوال ہے مبارک کے والد کس شاعر کے شاگرد تھے؟ مبارک کے والد کس شاعر کے شاگرد تھے؟ تو اس کا جواب ہے سید حسن حسرت. سید حسن حسرت کے مبارک کے والد شاگرد تھے. اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو ان کی وفات 1958 عیسوی میں مبارک عظیم آبادی کی وفات ہوئی. مبارک عظیم آبادی کی وفات 1958 میں ہوئی. اگلا سوال ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مطلع. پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع کہتے ہیں. اور غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس کے اندر شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے.
اگلا سوال ہے مبارک داغ کے شاگرد کب ہوئے؟ تو مبارک اعظم آبادی داغ کے شاگرد کب ہوئے؟ 1892 عیسوی میں۔ 1892 عیسوی میں یہ داغ کے شاگرد ہوئے۔ اگلا سوال ہے 1954 میں حکومت ہند نے مبارک کی ادبی کارگزاریوں کے لیے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ تو اس کا جواب ہے 100 روپے ماہوار۔ 100 روپے ماہوار ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جو سبجیکٹیو کوسچن 2 نمبری کوسچن وغیرہ تیار کیے جائیں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، یا گرامر کے سوالات و جوابات ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آپ اچھے سے اپنے ایگزام کی تیاری کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔